یعنی ایک ہی مطالبات ہیں جو پہلے بنی اسرائیل اور پھر بنی اسماعیل سے کیے گئے، مختلف اسلوب میں ایک جیسے احکامات ظاہر کرتے ہیں کہ اخلاق کے لحاظ سے دین کے مطالبات اپنے ماننے والوں سے ایک ہی رہے ہیں، اور جو لوگ ان احکامات سے انحراف کرتے ہیں وہی اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ دوسرے القابات دیتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ ویڈیو ہماری سیریز اہدنا الصراط المستقیم کی دعا اور ہم مسلمان کی 13ویں قسط ہے۔ یہ قسط ہماری سیریز کے پہلے دور یعنی پہلے سیزن کی اختتامی قسط ہے۔ اس میں ہم بنی اسرائیل کے جرائم کا موازنہ آج کے دور کے مسلمانوں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے عام رویے سے کریں گے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اللہ کی سنت اس دنیا میں یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد رسول کے انتقال کے بعد اس رسول کے ماننے والوں کی اکثریت جب تک اللہ کے دین کی پیروی کرتی ہے تب تک وہ اس دنیا کے لیڈرز رہتے ہیں، عزت اور خوشحالی ان کا مقدر رہتی ہے۔ لیکن جب رسول کے ماننے والوں کی اکثریت اللہ کے دین کو بھول کر خود ساختہ روایات، نسبتیں اور اس کے نتیجے میں پھوٹنے والی خرابیوں کو قبول کر لیتی ہے تو باطل قوتیں ان پر غالب ہو جاتی ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا اللہ سے کیا گیا عہد اور اس کی پاسداری ان دونوں اقوام کے عروج اور زوال کی بنیاد ہے۔ یہاں ہم بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کو دیے گئے احکامات کا موازنہ کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ یہ احکامات جو دین کی بنیادی اخلاقیات ہیں کتنی مماثلت رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو دیے گئے احکامات سورہ بقرہ کے اندر آتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین کے ساتھ اور قرابت مندوں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور عہد لیا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو۔ بنی اسماعیل کو دیے گئے احکامات کچھ اس طرح تھے۔ سورہ نساء کے اندر آتا ہے، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور قرابت مندوں، یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ داروں، پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور ہم نشینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسی طرح مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے اور اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہی مطالبات ہیں جو پہلے بنی اسرائیل اور پھر بنی اسماعیل سے کیے گئے، مختلف اسلوب میں ایک جیسے احکامات ظاہر کرتے ہیں کہ اخلاق کے لحاظ سے دین کے مطالبات اپنے ماننے والوں سے ایک ہی رہے ہیں، اور جو لوگ ان احکامات سے انحراف کرتے ہیں وہی اپنے آپ کو مسلمان کے علاوہ دوسرے القابات دیتے ہیں۔ اسی طرح اپنے عہد اور میثاق کو پورا کرنے کا مطالبہ اللہ نے پہلے بنی اسرائیل سے کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی یاد دہانی کرائی، اور پھر اسی طرح کا عہد پورا کرنے کا مطالبہ بنی اسماعیل سے بھی کیا۔ اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ضرور میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ بنی اسرائیل کی وعدہ خلافی کے بعد یہ مقام اور رتبہ بنی اسماعیل کو مل گیا، اور بالکل ویسا ہی معاہدہ اللہ نے بنی اسماعیل کے ساتھ کیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں آتا ہے، لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرے شکر گزار بن کر رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ سورہ مائدہ میں آتا ہے، ایمان والوں اپنے پروردگار سے باندھے ہوئے سب عہد و پیمان پورے کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، تمہارے دین کو آج میں نے تمہارے لیے پورا کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ اسی سورہ میں آگے آتا ہے، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو اور اس کے اس عہد و میثاق کو بھی جو اس نے تم سے ٹھہرایا تھا،
جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم فرمانبردار ہیں، اسے یاد رکھو اور اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ اس عہد کے مطابق شریعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری شہادت الناس یعنی دعوت اللہ کی ہے، جو پہلے بنی اسرائیل کے ذمہ تھی، اور پھر بنی اسرائیل کو معزول کرنے کے بعد وہی ذمہ داری اسماعیل کو دی گئی، اور اسی نسبت سے ہر عام مسلمان نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی مناسبت سے اللہ یوں فرماتے ہیں، اور لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ان کا وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو لازماً بیان کرو گے اور اسے ہرگز نہ چھپاؤ گے۔ پھر انہوں نے اسے پس پش ڈال دیا اور اس کے بدلے میں بہت تھوڑی قیمت لے لی۔ بنی اسماعیل کی مناسبت سے اللہ یوں فرماتے ہیں، اسی طرح ہم نے تمہیں بھی ایک درمیان کی جماعت بنا دیا ہے تاکہ تم دنیا کے سب لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بنو، اور اللہ کا رسول تم پر یہ شہادت دے۔ ایمان والوں، اس عہد و میثاق کا تقاضا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے۔ یعنی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ بحیثیت قوم ہم اللہ کی توحید کی شہادت اپنے قول اور عمل سے دنیا کو دیتے ہیں، اور دین اسلام کی دعوت مسلسل دیتے رہیں، اور آپس کے معاملات اور دوسرے کام اس بنیادی ذمہ داری پر کوئی اثر نہ ڈالیں۔ مگر افسوس کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی ہم ایسے جھگڑوں میں پڑ گئے کہ اللہ کے ماننے والے دوسروں پر تو کیا، اپنے ہی دین کے ماننے والوں پر ظلم، جبر اور بربریت کی ناقابل یقین داستانیں چھوڑ گئے ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ کہیں ہم مسلمان اللہ کے انعام و اکرام کے باوجود بنی اسرائیل کی طرح ناشکری اور سرکشی کے مرتکب تو نہیں ہو گئے۔ کہیں ہم مسلمان بنی اسرائیل کی طرح آزمائش کے لمحات میں توبہ، استغفار اور صبر کے بجائے جلد بازی، شکوہ، شکایات اور دوسروں پر الزامات جیسی کمزوریوں کا شکار تو نہیں۔ کہیں ہم مسلمان بنی اسرائیل کی طرح کشف اور الہام کو دین پر فوقیت دے کر مختلف ظاہر اور اندیکھے بتوں کو اللہ کی جگہ تو نہیں پوج رہے۔ اور سب سے بڑھ کر کہیں ہم مسلمان بنی اسرائیل کی طرح کسی ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکساری، بردباری اور اللہ کی بندگی سے دور تو نہیں ہو گئے۔ جیسا کہ اللہ کا وعدہ بنی اسرائیل سے سخت پکڑ کا تھا اور جن کی مثالیں ہم نے پچھلی اقساط میں پیش کی ہیں، ویسا ہی وعدہ ہم مسلمانوں سے ہے۔ کہیں آج ہم اسی سخت پکڑ کا شکار تو نہیں؟ غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کے دل سخت کر دیے ہیں، تو کیا ہم مسلمان بھی اپنی کوتاہیوں کے باعث اسی سختی کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سو اپنے اس عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ یہ کلام کو اس کی موقع اور محل سے ہٹا دیتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کی گئی تھی اس کا ایک حصہ بھلا بیٹھے ہیں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آئے دن تم ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتے ہو۔ ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنی اسرائیل خدا کی نافرمانیوں کے کام کرنے لگے تو ان کے علماء نے انہیں روکا، لیکن وہ نہ رکے۔ تو ان کے علماء ان مجلسوں میں بیٹھنے لگے اور ان کے ساتھ کھانے پینے لگے۔ جب ایسا ہوا تو اللہ نے ان سب کے دل ایک جیسے کر دیے، اور پھر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی اختیار کی اور اسی میں بڑھتے چلے گئے۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، اور ظالم کا ہاتھ پکڑو اور ظالم کو حق پر جھکاؤ۔ اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے
تو تم سب کے دل بھی ایک ہی طرح کے ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تمہیں اپنی رحمت اور ہدایت سے دور پھینک دے گا، جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ اس نے معاملہ کیا۔ اقوام کے دلوں کی سختی اس کے مجموعی رویوں سے واضح ہو جاتی ہے۔ کیا آج کے مسلمانوں کی شہرت اس وجہ سے ہے کہ وہ انصاف کرنے والے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اور ان کا معاملہ یہ رہا کہ وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے رہے، وہی اس ہدایت پر ایمان لائیں گے، اور جو اس کے منکر ہوں گے تو وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں اس سیریز کے پہلے سیزن کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے دور میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کے واقعات کا جائزہ لیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح بنی اسرائیل کی ایک نئی نسل توبہ اور صحیح دینی تربیت کے بعد اللہ کے پیغام کے علم بردار بنی، اور کس طرح اللہ نے ان کو اپنی کرم نوازیوں سے بہرہ مند فرمایا۔ ان واقعات میں ہمارے لیے کئی اسباق موجود ہیں، اور گزشتہ اقوام کے رویوں کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ڈال سکتے ہیں، جس کی دعا ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔